بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماتحتوں اور غلاموں کو سورۃ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اور گھر والوں کو سکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے موت کے مراحل آسان فرما دے گا۔ سورۃ یوسف کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور سورۃ یوسف کو پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل اور فوائد ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہو، کوئی شخص اپنے منصب سے نکال دیا گیا ہو، اسے نوکری سے، عہدے سے، منصب سے فارغ کر دیا جائے، اسے برطرف کر دیا جائے، چاہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس عمل سے وہ شخص اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا۔ وہ شخص اپنے عہدے پر، اپنی ملازمت پر بحال ہو جائے گا۔ اگر وہ اس عہدے پر بحال نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عہدہ عطا فرمائے گا، اس سے بہتر عزت عطا فرمائے گا۔ تو وہ شخص مسلسل 40 دن تک سورۃ یوسف کی تلاوت کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی۔ سورہ یوسف کو 40 دن تک مسلسل پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ وہ شخص اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گا، وہ شخص اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کرے گا، کیونکہ سورۃ یوسف کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف قرآن پاک کے سپارہ نمبر 12 اور 13 کے اندر موجود ہے۔ سورۃ یوسف کو قرآن پاک نے احسن القصص قرار دیا ہے، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں اس میں بھی سورہ یوسف کا ذکر ہے اور اسے احسن القصص قرار دیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جب چند یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہماری تورات بہتر ہے قرآن سے، کیونکہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا ایک واقعہ بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بہترین قصہ یعنی احسن القصص قرار دیا ہے، تو اس لیے تورات بہتر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت جبرائیل امین حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ، سورہ یوسف کی یہ پورا جو واقعہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا قصہ، یہ پورا واقعہ سنایا گیا۔